آپس میں مت لڑنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمنوں کے لیے تم پیٹھ پھیر دو گے اور قتل یا گرفتار ہو کر برباد اور پامال ہو جاؤ گے۔ خبردار خبردار، ایسی ذلت کو کبھی قبول نہ کرنا اور اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے نہ کر دینا۔ تمہارے لیے مشقت اور جفاکشی کے ذریعے شرف و عزت، راحت و آرام اور حصول شہادت کے ذریعے ثواب آخرت مقدر کیا گیا ہے۔ ان سعادتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں آئندہ ہونے والے بڑے خسارے سے اور کل اپنے جاننے والے مسلمانوں کے درمیان برے لفظوں سے یاد کیے جانے سے بچائے گا۔ بس اب میں حملہ آور ہوں گا اور اس پہ چھا جاؤں گا۔ میرے حملہ آور ہوتے ہی بہادروں، تم بھی بھوکے باز کی طرح دشمن پہ جھپٹ پڑنا، کیونکہ اسی میں قوموں کی زندگی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ تقریر کیا تھی؟ ایک بارود تھا جس نے فوج میں عزم و ہمت، جوش و خروش اور فتح و ظفر کا جذبہ کچھ اس طرح پیدا کیا کہ پوری فوج مرنے مارنے پہ تیار ہو گئی۔ ان میں سے بعض نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے جرنیل کی جوابی تقریر میں اپنے عزم و ہمت اور اطاعت کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر آپ سے پہلے ہمارے دلوں میں کوئی بات اس کے برخلاف تھی جس کا آپ نے اپنی تقریر میں اظہار فرمایا ہے، تو یقین جان لیں کہ اب ہم نے اس کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے۔ اب آپ قدم بڑھائیں، پوری فوج آپ کے قدم کے ساتھ اور آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس بارے میں آپ کوئی فکر نہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ طارق بن زیاد کی اس تقریر نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد فوج کے نہ صرف نوجوانوں بلکہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ایک ولائے خاص اور جذبہ اخلاص پیدا ہوا، جس سے ہر شخص عزم و ہمت اور بہادری و جاں بازی کا پیکر بن گیا۔ اسی جوش و خروش میں انہوں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ جب صبح ہوئی اور سورج نے مشرق سے جھانکا تو طبلِ جنگ بجایا گیا۔ یہ 27 رمضان المبارک سن 92 بمطابق 19 جولائی سن 711 کی مبارک صبح تھی، جب یہ دونوں فوجیں حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں ایک دوسرے سے ٹکرائی، جن کی تعداد میں قریباً 1 اور 9 کی نسبت تھی، لیکن ایک طرف ایمان کی روشنی تھی تو دوسری طرف کفر کا اندھیرا۔ ایک طرف دین اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی سرفرازی تھی، جبکہ دوسری طرف تاج و تخت کا تحفظ اور وطن کی مدافعت۔ اس واقعہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طبلِ جنگ بجنے کے بعد مسلمانوں نے تو اپنی صفیں درست کی۔ ایک تو ان کی صفیں ہی کتنی تھی، لیکن اس کا جرنیل ایک منجا ہوا اور مختلف جنگوں کے نشیب و فراز سے آشنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کے ایک نہایت تجربہ کار اور بہادر جرنیل موسیٰ بن نصیر کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے نہایت اچھے اور احسن طریق سے اپنی فوج کی صفوں کو درست کیا۔ دوسری طرف راڈرک نے بھی میدان جنگ میں فوج کی صفیں درست کی۔ وہ فوج کے اندرونی حالات سے ناواقف تھا، اس وجہ سے اس نے شہزادوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہوئے میمنہ اور میسرہ ان کے سپرد کر دیا اور فوج کے قلب کی کمان خود اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ وہ بڑی شان و شوکت اور عظمت و جلال سے قلب فوج میں 2 گھوڑوں کے تخت پہ سوار قیمتی لباس میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے جلب میں مسلح پاسبان اور زرق برق لباسوں اور خیرہ کن اور حیرت انگیز ہتھیاروں سے آراستہ و پیراستہ جاگیردار اور امراء صف آرا تھے۔